چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اب تقریباً 200 ایپیسوڈز تک پہنچنے والا ہے۔ نہال بھائی کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ ہم سب کا ٹیم ورک ہوتا ہے، ہماری پوری ٹیم ہے جو اس پروگرام پر محنت کرتی ہے اور آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا پروگرام الحمدللہ 200 ایپیسوڈز تک چند ایپیسوڈ بعد پہنچ جائے گا۔ تو 200 ایپیسوڈز میں ہم نے قرآنی معلومات بہت ساری حاصل کی ہے اور وہ سب یوٹیوب پر موجود ہے، وہ سب فیس بک پر موجود ہے، آپ ان پروگرامز کو بھی ہمارے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اجر بھی بہت سارا عطا کیا جائے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اب جو مہینہ آنے والا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اس مہینے میں تو ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں۔ ہمیں ایک ٹاسک بھی ملا ہوا ہے کہ ہم نے 1500 بار روزانہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول میں ہی نہیں پڑھنے بلکہ اس سے پہلے سے آپ شروع کر دیجئے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کی ایک پریکٹس بھی بن جائے گی اور انشاءاللہ آپ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قاری صاحب سے تلاوت سنیں گے اور آپ کو انشاءاللہ الکریم ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ
جی پیارے بچوں، ہمارے مدنی اتاری بھائی ہمیں پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 119 119ویں آیت کی تلاوت سنا رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آیت سنی، آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، میرے مولا سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا مہک ہے مہکنے والے، کیا مہک ہے کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے۔ ہاں بو پہ چلتے وہ چلتے بو پہ چلتے، ہاں چلتے بو پہ چلتے، بھٹکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے۔ جگمگا میری گور کی خاک، جگمگا اوٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اوٹھی میری گور کی خاک۔
سنیوں سے مدد مانگے جا جا 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 بڑے بڑے بے وقتے بڑے بڑے بے وقتے بڑے بڑے بے رہے بگنے والے بڑے بڑے بے رہے بگنے والے کیا میں کہتے میں کہنے والے کیا میں کہتے کافی دریا کرم میں رضا کافی دریا دریا کافی دریا کرم میں رضا پانچ پانچ وارے چلے چلے والے پانچ پانچ وارے چلے چلے والے کیا میں کہتے کیا کہتے میں کہنے والے وہ پہ چلتے وہ چلتے وہ پہ چلتے چلتے وہ پہ چلتے بھٹکنے والے کیا میں کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین بھائی بہت پیارا کلام سنا رہے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے شاہ صاحب، اور کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے. ہر کلام میں اعلیٰ حضرت کو پھر اعلیٰ حضرت گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، اور ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہیں، اور انہی میں سے ایک کلام آج ہم ہمارے نعت خواں حسین بھائی سے سن رہے تھے. اور بہت پیارا شعر اس میں آیا کہ آسیوں تھام لو دامن ان کا، سبحان اللہ. وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، اور سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہیں بکنے والے. سبحان اللہ. بہت پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہوتے ہیں، اور ہر کلام کے ہر شعر کو اگر دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے تو پھر جو ہے وہ مزہ ہی آ جاتا ہے. لیکن ہمارا پروگرام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہماری جو ڈیوریشن ہے کہ ہم ہر شعر کو سمجھائیں، پھر مبلغ سے پوچھیں تو کافی طویل ہو جائے گی گفتگو. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے میسج آف قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. ترجمہ کنز العرفان. اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں اور جو گھروں پر ہیں، سب نے توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے. پروگرام کا نام کیا ہے؟
ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقت. اور قرآن پاک، تو یہ ہے قرآن کا ٹائم. اور خاص سیگمنٹ آ گیا ہے میسج آف قرآن. ہاں بھائی، میسج کا مطلب پیغام، تو قرآن کا پیغام یعنی قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو اس کے لیے ہماری ایک چیز بہت ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ توجہ. کیا ضروری ہے بچوں؟ توجہ. ہاں، جب کوئی بات ہم سن رہے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے توجہ چاہیے. توجہ چاہیے. تو توجہ کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا امتحان بھی ہو جائے نا بھائی. کون سی سورت کی آیت کی تلاوت کی گئی، کون بتائے گا؟ قاری صاحب خود نہ بتائیں. ہاں بھائی، وہ ان سے پوچھ کے بتانا چاہ رہے ہوں، ایسے بتانا ہے اس کا مطلب ہے توجہ ادھر ادھر ہے کہیں. نیال بھائی توجہ منگائیں تھوڑی سی. پاؤ آدھا پاؤ. توجہ رکھے تمام بچوں. سورہ عنکبوت، ٹھیک ہے جی، اس کی آیت تلاوت کی گئی ہے. اور ترجمہ اگر ہم نے سنا ہو، جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس سے ہی آج کا تو جو مفہوم ہے وہ واضح ہی ہے. ترجمے میں ہم نے کیا سنا ہے بھائی پیارے بچوں؟ جو ایمان لائے، سب نے بولنا ہے، اور جو ایمان لائے، اور جو ایمان لائے، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور انہوں نے اچھے کام کیے، تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کر دیں گے. نیک بندوں میں داخل کر دیں گے. کیا کیا بات پتہ چلی ہمیں اس میں؟ کہ جو لوگ ایمان لائے، تو ہمیں کیا لانا ہے سب سے پہلے؟ ایمان. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہم ایمان والے الحمدللہ ہے نا، ایمان والے ہیں. اللہ پاک کو ہم ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، ہم شریک نہیں کرتے، ہم ہیں ایمان والے. اور اللہ پاک نے جو نبی بھیجے ہم انہیں مانتے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ بھی ہم مانتے ہیں. جنت پر یقین ہے، دوزخ کو بھی مانتے ہیں، اور اچھی بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو ہم کون ہوئے؟ الحمدللہ مسلمان، یعنی صاحب ایمان والے. تو اب آیت میں کیا بتایا گیا؟ کہ جو ایمان لائے، تو الحمدللہ ہم ہو گئے ایمان والے. اچھا، پھر ایک اور کام بھی بیان کیا ہے، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. نیال بھائی تو بول رہے ہیں، باقی بھائی کیوں نہیں بول رہے؟ اور ہاں، اب یہ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کرنا. اچھا، اب یہ جو کام کر لے گا نا، اس کے لیے قرآن پاک نے کیا بیان کیا ہے؟ کہ ایمان والا ہو گیا اور اچھے کام والا ہو گیا. اچھا، اب یہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ آپ نے بیان کر دیا، ورنہ پہلے میں کہنا چاہ رہا تھا عقل. اچھا، عقل کو ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اور عقل ہوگی تو عقل کو یوز کرنا، یعنی اس کو توجہ، انٹینشن اس طرف ہونا، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. تو اب ذرا آپ پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں، وہ سب اپنی اپنی عقلوں کو یوز کر کے بتائیں کہ جو ایمان والا ہو اور نیک کام کرے وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں بھائی، سب نے کہہ دیا جنت میں، لیکن یہ جو آیت ہے نا، اس میں تو کچھ اور بتایا. اچھا، جنت میں تو جائے گا. یہ دیکھیں یہاں بیان کیا، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کر دیں گے. جنت کی بات غلط نہیں ہے، جنت کی بات غلط نہیں ہے، لیکن یہاں جو آیت ہے اس میں کیا بیان کیا؟ کہ ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کر دیں گے. اس کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ ہم انہیں نیک بندوں کے گروپ میں داخل کر دیں گے. کیا بات ہے. اور نیک بندے کون ہیں؟ اولیاء اکرام، انبیاء اکرام. سبحان اللہ. یعنی ان کی صحبت، ان کا ساتھ مل جائے گا. تو معلوم ہوا نیک بندوں کا ساتھ ملنا یہ بہت بڑا انعام ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے اپنی عقل یوز کر کے کہاں پہنچایا تھا؟ جنت میں. بالکل جنت میں بھی انشاءاللہ ہم نے، کیونکہ نیک بندے کہاں جائیں گے بھائی؟ جنت میں جائیں گے فائنلی. لیکن یہاں بات کیا پتہ چلی کہ نیک بندوں کا ساتھ مل جانا بھی بہت بڑا انعام ہے. کہ ایمان لائے، نیک کام کیے، تو پھر انہیں کن کا گروپ مل جائے گا؟ نیک بندوں کا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نبیوں کی صحبت مل جائے گی. ان کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے. اور پھر سب نے کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. جیسا کہ اس کی تفسیر میں جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، کیا لائے؟ ایمان لائے. اور انہوں نے کیسے کام کیے؟ نیک کام کیے، تو ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کر دیں گے. اور ان کا حشر نیک بندوں کے ساتھ فرمائیں گے. ان کا حشر نیک بندوں کے ساتھ فرمائیں گے. حشر یعنی حشر مینس قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے نا سب لوگ، سب کو جمع کیا جائے گا،
تو جو اچھے کام کریں گے ان کو کہاں پر حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ نیک بندوں کا، ان کو ان کا ساتھ ملے گا. اور یہاں نیک بندوں یعنی صالحین لفظ آیا نا، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، کہ ہم انہیں ضرور داخل کریں گے صالحین میں. تو صالحین سے کیا مراد ہے؟ انبیاء اکرام علیہم السلام اور اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو. قیامت کا دن سنتے نا بڑا خطرناک ہے، حشر کا دن، یہ سورج بہت قریب آ جائے گا اور اس کا ابھی تو پشت ہے، اس سے سامنے والا حصہ ہوگا، یعنی بہت زیادہ گرمی ہوگی. آسان میں یہ سمجھ لیں بہت زیادہ گرمی ہوگی اور کیسا وہ معاملہ ہوگا اس دن. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ جو اچھے کام کریں گے تو ان کا معاملہ کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اور اس دن اسے نیک بندوں کا ساتھ نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے یعنی جس کو یہ چاہیے کہ اسے قیامت کے دن کن کا ساتھ ملے؟ نیک لوگوں کا. تو اسے کیا کرنا ہے؟ توحید اور رسالت پر ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے. اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن نیک بندوں کے گروپ میں انہیں داخل فرما دے گا اور ان کے ساتھ ہی اس کا معاملہ فرمائے گا. تو اب ہمیں کن کا ساتھ چاہیے؟ نیک بندوں کا. تو اس کا مطلب قیامت کے دن بھی نیک بندوں کا ساتھ ملنا چاہیے، فائدہ اسی میں. تو دنیا میں بھی کن کا ساتھ لینا چاہیے ہمیں؟ نیک بندوں کا. اس لیے اولیاء کرام سے، نیک بندوں سے. دیکھیں نا آپ نے سنتے ہم پیر بناتے نا، مرید بنتے ہیں ہم. جیسے الحمدللہ انبیاء اتاری ہیں ایک بڑی تعداد، تو وہ امیر اہل سنت کے مرید ہوئے. تو یہ ہمیشہ سے اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے نیک لوگوں کا کہ وہ کسی نیک بندے کو اپنا کیا بناتے ہیں؟ پیر بناتے. کیا بناتے بچوں؟ پیر. تاکہ اس کی صحبت میں رہیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ کیا ہے؟ نیک بندوں کا ساتھ پانا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا. یا دنیا میں ویسے بھی گھر چاہیے ہوتا ہے، کہاں لیتے ہیں ہم لوگ؟ اچھی جگہ، اچھی سوسائٹی ہے نا، ساری سہولیات ہوں وہاں پہ، اچھی سوسائٹی ہے، لائٹ بھی نہیں جائے گی اور بہت ساری پانی بھی اچھے سے آتا ہے بھائی، اچھی سوسائٹی، اچھے پیسے والے لوگ ہیں، ایسی جگہ پر گھر چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا کے ایسے معاملات ہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سہولیات کہاں ہوں گی، فائدے کہاں ہوں گے؟ جہاں اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، ہے نا بھائی. ان کو سب سے زیادہ سہولیات ہوں گی، وہ فائدے میں ہوں گے. قیامت کے دن بھی وہ امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے. تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ہمیں بھی سکون ملے گا. اور پھر سکون سے کہاں جائیں گے ہم؟ جنت میں. تو اس کے لیے ہمیں نیک لوگوں سے محبت بھی رکھنی ہے. اب کوئی نیک لوگوں سے محبت ہی نہیں رکھے، اولیاء کرام کا معاذ اللہ مذاق اڑائے، استغفر اللہ ہے، ان کی کرامتوں کا، ان کے اوپر اللہ کے انعامات کا، تو پھر تو اس کا بیڑا ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو دنیا میں ہی نیک لوگوں کو مان ہی نہیں رہا ہے نا بھائی. تو ہم نیک لوگوں کو ماننا بھی ہے، نیک لوگوں کی ساتھ آخر حاصل کرنے کی کوشش بھی ہم نے کرنی ہے. بچوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ تھوڑی آ رہی ہوگی، تھوڑی ہو سکتا ہے اوپر سے جا رہی ہو. تو یہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ بڑے فائدہ مند چیز ہے، کہ جو اچھے کام کرتا ہے اس کو نیک لوگوں کا ساتھ ملتا ہے. تو ویسے جن کو الحمدللہ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں بھائی، نہال بھائی کوشش کرتے ہیں اولیاء کرام کی صحبت پانا، ان کے مزارات پر بھی جاتے ہیں بھائی. یہ بھی کیا ہے؟ نیک لوگوں کا ساتھ پانے کا ایک طریقہ ہے نا. ان کی مزار پہ جاتے ہیں، ان کی برکت بھائی. قبر میں کون ہوتے ہیں؟ مزار میں اللہ کے ولی ہوتے نا. تو ہم ان کے قریب جا کر بیٹھیں گے، کیا بات، تو قرب ملے گا نا. ان پہ رحمتیں، ان نیک لوگوں پہ کیا نازل ہو رہی ہوتی ہیں؟ رحمتیں، برکتیں. کیونکہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے قریب جا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم پر بھی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، ان کا صدقہ ملنا شروع ہو جائے. تو بہت ساری باتیں ہمیں اسی ایک آیت کریمہ سے پتہ چلتی ہیں. جی اب ایک اور میسج سننے کے لیے تیار ہو جائیں توجہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ توجہ کے ساتھ. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا. میسج آف قرآن، دوسرا میسج حاصل کرنا ہے. ہاں بھائی کون سی صورت ہے؟ پارہ کون سا ہے؟ چلیں جی بچوں نے بتا دیا، پارہ 20 اور سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت اور آیت نمبر 12. واہ بھائی ایکسٹرا توجہ دی ماشاءاللہ.
توجہ دی اب تو بھائی. چلیں جی ماشاءاللہ اب تو ہمارے بچے لگ رہا ہے جاگ گئے ہیں, توجہ دینا شروع ہو گئے ہیں. تو اب اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے, آئیے پہلے اس کا ترجمہ ہم دوبارہ سے سنتے ہیں. اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا. کن کو ظاہر کر دے گا؟ ایمان والوں کو. اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا. کن کو ظاہر کر دے گا؟ منافقوں کو. اب ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہم سن چکے ہے نا, ٹھیک ہے, جو اللہ پاک کو مانتے ہیں, توحید اور دیگر باتیں جو ہم نے سنی وہ سب جو مانتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان والے. اچھا, ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے گا اللہ پاک, اور منافقوں. اب دوسری ایک نئی چیز آ گئی ہے, منافق کون ہوتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ ایک ہاتھ اٹھ گیا, زبردست. خوشی ہوتی ہے جو کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے صحیح نہ بتا سکے, ہو سکتا ہے صحیح بتا بھی دیں, لیکن کم سے کم انہوں نے ہمت دکھائی, کوشش. تو کوئی اور نہیں ہے ہمت والے؟ ہوسٹ صاحب, ہنیال بھائی کہہ رہے ہیں, یا ایک اور بھائی, زبردست ماشاءاللہ. اور بھی چلیں بھائی, پھر مائک دے دیں جلدی سے شروع ہو جائیں. اور نہیں کوشش کرنے والے؟ 2 رہ گئے بس. نہیں, چلیں جو اپنی خوشی سے. جو کافر ہوتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے. چلیں جی, انہوں نے بتایا منافق جو کافر ہوتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے. اور بھائی آپ بھی کر رہے ہیں؟ زبردست, انہیں بھی دے بھائی. اور جو بولتے ہیں قرآن کے اندر کچھ کمی ہے وہ منافق ہوتے ہیں. اچھا جی, اور کوشش ہو رہا ہے بھائی, مائک دے دو بھائی, دے کے آ جائیں. شاباش, بھائی ہیں نا آپ تو, بھائی ہیں ان کے, بھائی جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ منافق. چلے یہ کہہ رہے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں منافق. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ منافق ہوتے ہیں. چلے بھائی, نئی آ گئی بہت ساری. ہاں بھائی آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے, مائک ہے ان کے پاس. جو جھوٹا وعدہ کرتا ہے, جو اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور بولتا کچھ اور ہے, یہ منافق. اور بس سب کی کوشش ہو گئی پوری. چلے جی, اصل میں منافق جو ہے نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, تھوڑی سی ڈیپ باتیں. ایک کہتے ہیں منافق عملی اور ایک ہوتا ہے اعتقادی. اب ذرا مشکل الفاظ آ گئے نیال بھائی, تھوڑا سا کوشش کریں بھائی. بچے ہمارے جیسے یہ بڑے ہوتے ہوئے بچوں کا پروگرام ہے, نہیں ہوتے چھوٹے ننے بچوں کا. ابھی آپ ننے تو نہیں ہے نا, پکی بات؟ ہاں, تو ابھی فیڈر پینے والے بھی نہیں ہیں, تھوڑے سے بڑے ہی ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں مزید بھی, تو اس لیے تھوڑی بڑی باتیں بھی سننی ہوتی ہیں, ہے نا بھائی. تو منافق کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ 2. ایک عمل کے اعتبار سے, ایک عمل, اور ایک ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے. یہ آسان, ٹھیک ہے. عقیدے والا ہم سن لیتے ہیں, اور جو عقیدے والا ہوتا ہے نا منافق اعتقادی جس کو کہتے ہیں, عقیدے والا منافق, وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. وہ کیا نہیں ہوتا؟ مسلمان نہیں ہوتا. ہاں, اب وہ ہوتے کون ہیں؟ یعنی جن کے زبان پر تو ہوتا ہے کلمہ, زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ. یعنی خود کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. ہاں, اور دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے. تو یہ کیا ہوئے؟ منافق. تو یہ مسلمان نہیں ہوئے, کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں الحمدللہ ہم کون ہیں؟ مسلمان. ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں بھی مسلمان ہونے. یہی ہے نا بھائی, دل میں ہمارے کیا ہے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان. جو اعتقادی والے ہوتے ہیں, عقیدہ جن کا غلط ہے, وہ زبان سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہوں, اور دل میں نہیں ہوتے. ہاں, دل میں نہیں ہوتے. تو یہ ہوتے ہیں عقیدے والے منافق, اور یہ ظاہر حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور دوسرے جو عمل والی بات ہوئی تھی, وہ جیسے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی نے بتایا ماشاءاللہ. وہ یعنی عقیدے کے عمل کے اعتبار سے جو منافق ہوتے ہیں وہ اس طرح کا, زبان پہ کچھ ہے, دل میں کچھ, انداز ان کے جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, بات کرے تو جھوٹ بولے. اور حدیث میں بھی نیال بھائی بیان کیا گیا نا منافق کی جو پہچان, تو اس طرح کی ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا, اور جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں. اس طرح کا حدیث میں بہرحال بیان کیا گیا کہ اس کے عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ ہوتا تو بیسیکلی مسلمان ہے, لیکن عمل والا مسلمان نہیں ہے, اچھا مسلمان نہیں ہے, کافر نہیں ہوتا. کافر کون سا ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں. تو یہ ہوا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نا, اس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے کہ وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے. اب اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے کہ وہ ایسی حرکت کیوں کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ کرتے کیوں تھے بھائی. بعض تو تھے نا جو کھلم کھلا کیا تھے, کافر تھے, وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے بھی نہیں تھے اور ہوتے بھی نہیں تھے. لیکن یہ والی جو قسم تھی یہ کیوں پائی جاتی تھی؟ تو اس کی بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. اور بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ تاکہ وہ مسلمانوں کا ساری پلاننگیں پتہ چل جائیں انہیں, اور پھر وہ اپنی طرف سے اس پر اٹیک کر لیں. او شاباش. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی تھی, ایسے بھی ہوتے تھے اندر گھس گیا, تاکہ جو ہے وہ اب ظاہر تو مسلمان کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو, تو مسلمانوں کی میٹنگ میں بھی شامل ہو رہے ہیں اور ادھر جا کے کافروں کو بتا رہے ہیں.
تو اسی طریقے سے ایک ہوتا تھا کہ ان کو جو ہے نا دنیاوی فائدے مل گئے کہ مسلمان جنگ جیتے، جنگیں ہوتی تھیں نا اس زمانے میں، تو اس میں مال ملتا تھا، چیزیں وغیرہ حاصل ہوتی تھیں. تو اب یہ تو اپنے آپ کو شو کیا کر رہے ہیں مسلمان، تو اس میں سے حصہ بٹانے آ گئے، ہمارا بھی حصہ دو، اور جو مسلمانوں والے فائدے ہیں وہ لینے آ گئے. اچھا پھر جب کوئی مصیبت پڑتی تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ آتا تھا، پھر وہ آگے نہیں آتے، وہ پھر پیچھے بھاگتے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتے ہی نہیں تھے نا، وہ تو صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے تھے. تو کبھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا وہ پسند نہیں کرتے تھے. جنگ میں جانے سے ہی وہ بھاگتے تھے کہ جنگ میں جانا ہی نہ، ہاں کیونکہ اس میں تو جان کا خطرہ ہے نا بھائی، آزمائش والی جگہ پر ہاں. اسی لیے ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کے لیے تیار رہتا ہے، آسانی میں بھی اللہ کا شکر، اور مشکل آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. تو بہرحال اب ہم ذرا سنتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے نا، اور تفسیر سنتے ہیں کہ اللہ پاک ضرور ان لوگوں کو ظاہر کر دے گا جو سچائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے. کیا لائے؟ سچائی اور اخلاص کے ساتھ. اور آزمائش و مصیبت میں اپنے ایمان اور اسلام پر ڈٹے رہے. آزمائش اور مصیبت میں اسلام پر ڈٹے رہے، چاہے مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی. اب جیسے آپ نے سنا ہوگا جنگ بدر، سنا بچوں؟ اس میں مسلمان جیتے تھے ہے نا، 313 تھے، اور پھر بھی ایسی زبردست کامیابی ملی. اچھا ایک اور جنگ سنی ہوگی آپ نے، جنگ احد سنیے. ہاں اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا نا. اس جنگ کے اندر کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا. تو اب جو مسلمان ہیں وہ جیتے تب بھی اللہ کا شکر، اور نقصان اٹھانا پڑا تب بھی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کو اسلام کے حوالے سے کوئی الٹی سیدھی بات کرنا شروع کر دی. نہیں بھائی، آزمائش آئی ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کر رہے ہیں. تو جو اخلاص والے ایمان والے ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہے؟ آزمائش و مصیبت میں اپنے ایمان اور اسلام پر ڈٹے رہتے ہیں، کوئی اس سے وہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. اچھا پھر فرمایا اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے گا جو منافق ہیں، جو منافق ہیں اور انہوں نے مصیبت کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا، اور ان دونوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. اس آیت میں مسلمان کو بتایا گیا ہے کہ وہ دین کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرے. کیا کرے؟ صبر کرے. اور مصیبتوں کی وجہ سے سرمایہ آخرت یعنی ایمان کو ہرگز ضائع نہ کر دے، بلکہ اپنے ایمان اور اسلام پر ڈٹا رہے اور اپنی اس قیمتی ترین دولت کی بھرپور حفاظت کرے. ایسی حالت میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ پاک کی راہ میں آنے والی تکلیفوں اور ان پر ان عظیم ہستیوں کے صبر کرنے کو یاد کرے، تاکہ دل کو تسلی ہو اور تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو اور ایمان و اسلام پر ڈٹے رہنے میں استقامت ملے. تو جب مشکل آئے، پریشانیاں آئیں، تو ہمیں کیا یاد کرنا چاہیے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے انداز کو دیکھنا چاہیے کہ جب ان پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی تھی تب بھی وہ کیا کرتے تھے پیارے بچوں؟ اسلام پر ڈٹے رہتے تھے، صبر کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں بھی اسی انداز کو اختیار کرنا چاہیے. جی تو ہم نے سنا قرآن کا میسج، ٹھیک ہے، تو کچھ کوشش کریں اپنے دماغ میں، دل میں بسائیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کرے. بہت ساری باتیں سنتے ہیں ہمارے پیارے بچوں ہیں بھائی. نہال بھائی ماشاءاللہ 200 قسطیں آپ کی ایپیسوڈز ہونے والی ہیں، لیکن جو ہے اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عمل کتنا کر پاتے ہیں. ایسا تو نہیں 2 کانوں کا بھرپور استعمال کرتے ہو، ایک سے سنتے ہو دوسرے سے نکال لیتے ہو، پھر ہو جاتی ہو. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو ہم کیا کریں بچوں؟ صبر کریں. جی ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات، عظیم پیغامات ہم سن رہے تھے. اور پہلے پیغام میں ہم نے سنا کہ بھئی 2 چیزیں، سب سے پہلے ایمان لانا ہے اور پھر اچھے اعمال کرنا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے، اور پھر ان سب کو انشاءاللہ الکریم جنت عطا کی جائے گی. اور دوسرے پیغام میں بھی ہم نے بڑی کام کی باتیں سنی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ منافق جو ہوتے ہیں بھئی وہ کون ہوتے ہیں، منافق اعتقادی کون ہوتا ہے، منافق عملی کون ہوتا ہے. تو کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی سمجھ آئی ہوں. خیر آپ نے جو ہے وہ جو باتیں سمجھ آئی ہیں انہیں اچھے سے یاد رکھنا ہے، ان پر عمل کی کوشش کرنی ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کی کسی آیت کا شان نزول سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کا ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈاتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ بچوں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیبیہ کا ارادہ فرمانے سے پہلے مدینہ شریف میں خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ شریف میں امن سے داخل ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے سر کے بال منڈائے، بعض نے ترشوائے یعنی کٹوائے۔ یہ خواب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ شریف میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ سے صلح کے بعد واپس ہوئے اور اس سال مکہ شریف میں ان کا داخلہ نہ ہوا تو منافقین نے مذاق اڑایا، تانے دیے اور کہا اس خواب کا کیا ہوا؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس خواب کی تصدیق فرمائی کہ ضرور ایسا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا، اور مسلمان اگلے سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف میں فاتحانہ کامیابی کے ساتھ داخل ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا آیت کا شان نزول سائم رضا بیان کر رہے تھے کہ حدیبیہ کے موقع پر جو واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا، اور پھر خواب کے بعد مسلمان جو ہے وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکے اس سال۔ پھر اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے مسلمان مکے میں داخل ہوئے، اور کس عظیم انداز سے داخل ہوئے، فاتحانہ طور پر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم ایک پیاری سی قرآنک اسٹوری سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآن ٹائم۔ کام ہے چلے جی، جاگ رہے ہیں بچے۔ کون سا سیگمنٹ؟ ایک واقعہ۔ جی، اور واقعہ ہے قرآنی واقعہ یہ ہے بھائی، اور آج بڑا زبردست ایک واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ایک شخص کا ہے، لیکن وہ آ گیا لالچ میں۔ کس میں آ گیا؟ لالچ میں آ گیا۔ اور لالچ کیا ہے بچوں؟ لالچ کیا ہے؟ بری بلا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک لالچی شخص کی۔ اب ہوا کیا، آئیے سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، یعنی آپ کے پاس کیا کرتا تھا؟ وہ آتا تھا، حاضر ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب تھا وہ شخص بہت غریب۔ کیسا تھا؟ غریب، ٹھیک ہے جی۔ اور غریب کیسا ہوتا ہے بھائی؟ نہیں پتا؟ غریب نہیں پتا؟ چلیں بھائی، اللہ پاک آپ کو غربت سے محفوظ رکھے، کمی سے محفوظ رکھے۔ جی، تو جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا، پرابلمز ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غریب۔ توجہ ادھر رکھنی ہے بچوں، توجہ ادھر، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس تو اب وہ کیا تھا؟ غریب شخص تھا نا۔ اچھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک ریکویسٹ کی۔ کیا کری؟ ریکویسٹ، درخواست کی۔ اور وہ درخواست کیا تھی
کہ آپ جو ہے میرے لیے دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ مالدار ہو جاؤں. مالدار مینس امیر ہو جاؤں. پیسے آ جائیں بھائی. غریب کو کیا چاہیے؟ پیسے. اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. دو آنکھیں. اور غریب کو کیا چاہیے؟ پیسے. تو اب وہ اس کی کیا درخواست تھی کہ آپ دعا فرمائیں کہ میں ہو جاؤں مالدار، پیسوں والا. اچھا اب سنیے گا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس سے بہت بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے. تو مال، پیسہ، چیز کم ہو لیکن اس پر اللہ پاک کا شکر ادا ہو رہا ہو تو یہ اس مال سے، اس پیسے سے اچھا ہے کہ جس کے آنے کے بعد اللہ پاک کا شکر نہ ادا ہو رہا ہو. اچھا وہ دوبارہ پھر اس نے حاضر ہو کر یہی ریکویسٹ کی نا. اچھا اب اس وقت تو سن لیا اس نے، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی. دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے پھر یہی ریکویسٹ کی اور کہا کہ اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو اس کی قسم کہ اگر وہ مجھے مال دے گا یعنی اللہ پاک تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا. ہر حق والے کا حق ادا یعنی کروں وہ جو گا. مال پیسہ میرے پاس آئے گا اس کے جو حقوق ہیں جیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور جو بھی اللہ پاک کی طرف سے لازم ہے نا وہ میں کروں گا. جس کا اس میں حصہ بنتا ہوگا وہ مال میں وہاں خرچ کروں گا. اور شکر کا ایک انداز یہی ہے کہ جو بھی چیز نعمت ہو ہم اس کو جیسا اللہ پاک نے آرڈر دیا اس کے مطابق یوز کریں نا. ٹھیک ہے، مال ہے تو اس کو بھی خرچ کرنے کا جو انداز ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم وہ مال خرچ کریں. تو یہ بھی اللہ پاک کے شکر کا طریقہ ہے. اب اس نے یہ اس طرح سے قسم کھائی نا، چنانچہ نبی پاک نے اس کے لیے کیا کرا؟ دعا فرما دی. اس کے لیے کیا کر دی؟ اب دعا جب آپ نے فرمائی تو کیا ہوا سنیے گا. اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی. کیا فرمائی؟ بکریوں میں کیا ہو گئی؟ برکت ہو گئی. برکت ہو گئی. اور اتنی بڑی کہ مدینہ شریف میں ان کی گنجائش نہ ہوئی. اس کے پاس 3 بکریاں، اتنی بکریاں کہ وہ مدینہ شریف میں اس کے پاس وہ بکریاں رکھنے کی جگہ نہیں رہی. اب وہ جب یہ معاملہ ہوا تو اب پتہ کیا ہوا؟ اب وہ لالچی شخص بکریوں کو لے کر چلا گیا جنگل میں. کہاں چلا گیا؟ جنگل میں. شہر میں تو رکھنے کی جگہ نہیں بچی. حالانکہ اس زمانے کے شہر بھی ظاہر ہے آج کی طرح کے تو معاملات نہیں تھے نا، لیکن پھر بھی وہ بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ رکھنا ممکن نہیں ہوا اور وہ جنگل چلا گیا. اچھا اب جب جنگل چلا گیا تو پھر کیا ہوا پیارے بچوں؟ جمعہ اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا، دور چلا گیا. اب جمعہ پڑھنے کے لیے وہ یہاں کیسے آئے شہر میں ہے اتنا دور، اور جماعت سے نماز بھی پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، یا اس سے وہ محروم ہو گیا، دور چلا گیا. 5 نمازوں کے لیے وہ کیسے بار بار مدینہ شریف مسجد میں آئے؟ تو پھر کیا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر افسوس، اس پر افسوس. جب پہلے اس نے دعا کے لیے کہا تھا تو نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ تھوڑا مال جس پر شکر ادا کیا جائے اس سے بہتر ہے کہ ایسے مال سے کہ جس پر شکر ادا نہ ہو. اب یہ مال آیا، اتنی بکریاں، جنگل جانے کی وجہ سے جمعے اور جماعت سے محروم ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے، زکوٰۃ کا حکم آیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، مال پر ہوتی ہے جیسے روپیے پیسے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا پورا ایک سسٹم ہے کہ اتنی بکریاں ہوں تو اس پر اتنے اونٹ ہو تو یہ جو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے نا وہ دینا ہوتا ہے زکوٰۃ میں. تو نبی پاک نے نمائندے بھیجے کہ بھائی اس سے بھی زکوٰۃ لے کر آؤ. تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے، جن جن کے پاس وہ گئے صدقہ لینے زکوٰۃ، انہوں نے اپنا اپنا جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ ان کے حوالے کر دیے. جب اس لالچی شخص سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا، وہ زکوٰۃ مانگی کہ جو اس پر لازم بنتی تھی، تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہو گیا. اچھا ہاں، اعتراض کی یہ کیا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، میرے چیز ہے اس میں سے مانگا جا رہا ہے، حصہ مانگا جا رہا ہے، یہ تو ٹیکس ہو گیا. جاؤ پہلے میں سوچ لوں پھر بتائیں گے کیا کرنا ہے. ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نمائندے آئے ہیں، جیسا پیغام لائیں کیا کرنا تھا؟ فوراً اس پر عمل کرنا تھا. اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سوچ لوں، یہ تو ٹیکس ہو گیا اور یوں اور وہ. تو بہرحال جب یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ فرمایا اس لالچی شخص پر افسوس. یعنی وہ جو گئے تھے نا اور جن کو اس نے کیا جواب دیا تھا، کون بتائے گا؟
چار میں سے جو چار خاص ہمارے آڈینس ہیں ان کو دیں بھائی مائک. یہ جو ٹیکس ہو گیا میں سوچ کے بتاؤں. ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ نیال بھائی, یہ تو ٹیکس ہو گیا سوچ کے بتاؤں گا. تو اب یہ اس نے کہا تھا, اب وہ آئے لے یہ ساری بات سن کے کس کے پاس؟ نبی پاک کے پاس. ابھی آ کر انہوں نے یہ بتایا نہیں تھا کہ اس نے کیا آنسر دیا, اس نے کیا جواب دیا ہے. نبی پاک نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا اس لالچی شخص پر افسوس. گویا نبی پاک کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اس نے وہاں پر کیا جواب دیا. حالانکہ نبی پاک وہاں پر تشریف تو لے کر نہیں گئے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر مل گئی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جی تو یہ تھا آج کا واقعہ. تو پتہ چلا تھوڑا مال جس پر کرے بندہ اللہ کا شکر, وہ اس سے بہتر ہے کہ ہو بہت سارا لیکن اللہ پاک کا شکر نہ ہو, بلکہ اس مال اس پیسہ آنے کی وجہ سے نافرمانی ہو رہی ہو اللہ پاک کی. تو دیکھیں یہاں پر اب بچے ایک بات ہمیں ذرا سمجھ لینی ہے. کسی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے, ٹھیک ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, چیزیں سہولیات ہیں, وہ چیزیں جو جائز ہیں اس کو جائز انداز سے یوز کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھروں پر بھی بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, اس میں کوئی پیسوں والے ہوں گے, تو آپ کے پاس پیسہ ہے, حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے, حلال میں خرچ ہوتا ہے, اور جو اس کے حقوق بنتے ہیں جتنی جیسے زکوٰۃ دینی ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں, کسی کا حق مارتے نہیں ہیں, بلکہ اس پیسے سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, نیکی کے کام میں وہ مال خرچ کرتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ. اچھا اسی طریقے سے اگر پیسے نہیں ہیں, بعض اوقات کم ہوتے ہیں پیسے, غریب ہوتا ہے کوئی, ہے نا بھائی, تو اس غربت کے اندر بھی آپ صبر کرتے ہیں اور جو ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. اس حال میں بھی آپ اپنی نمازیں اور جو چیزیں ہیں عبادت کی وہ پوری کرتے ہیں, تو آپ بھی بہت اچھے حال پر ہیں. اب آگے ایک ہے کہ جس کے پاس غریب ہے لیکن وہ صبر نہیں کر رہا, ناشکری کر رہا ہے, اس میں بھی غریب ہے, اوپر سے نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا, دنیا کے اندر ویسی مشکل میں اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے, اور جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے, غلط کام کے ذریعے مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور شکوہ شکایت عجیب و غریب جو معاملات ہوتے ہیں وہ کر رہا ہے, تو یہ بہت بری حالت ہے, یہ بہت بری حالت ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس مال ہے, پیسہ ہے, اور اس مال اور پیسے کے ذریعے آپ اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں, گناہ والے کام کر رہے ہیں, اس کے جو حقوق ہیں جو زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنی ہوتی ہے وہ ادا نہیں کر رہے, جو لازم آپ پر چیزیں ہیں, تو بھی پھر یہ بہت بری حالت ہے, یہ ناشکری والی حالت ہے, یہ درست طریقہ نہیں ہے. تو پیسہ ہو اللہ پاک کی شکر گزاری ہو, نہیں ہو تب بھی اس پر شکر بھی ہو, صبر بھی ہو, یہ انداز ہونا چاہیے. تو کم پیسے ہیں, غربت ہے, تب بھی اس پر صبر کریں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں جو موجود ہے, اور نیک کام کریں. انشاءاللہ دنیا میں کم ہے, آخرت میں بہت سارا مل جائے گا, آخرت میں بہت سارا مل جائے گا, سارا امن سکون اطمینان چین جنت میں مل جائے گا. اور اگر پیسہ ہے اس میں بھی آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, اور نہیں کر رہے, اس پیسے کو غلط انداز سے یوز کر رہے ہیں, گناہ کے کاموں میں یوز کر رہے ہیں, اور اللہ پاک کی شکر گزاری نہیں کر رہے, تو زندگی ہمیشہ رہے گی نہیں رہنی. بھائی کوئی ہے جو ہمیشہ رہا؟ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا. ہاں, اس نے پھر کہاں جانا ہے؟ قبر میں مرنا, اور مرنے کے بعد پھر اگر پھنس گئے اور وہ والی زندگی ختم ہوگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی. تو یہ جو پیسہ ہے, جو یہ آرام ہے, ابھی اے سی میں مزے سے رہ لیے, پھر مرنے کے بعد پھر اے سی نہیں ملے گا, پھر مشکل ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں اس دنیا کی زندگی کے اندر جس حال میں بھی ہو اللہ پاک کا شکر کریں, صبر کریں, اچھے کام کریں, اور کیا بنائیں؟ جنت. وہاں پر انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 پہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, قرآن پاک سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے, قرآنی واقعہ ہے یہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے, نبی پاک کے زمانے کا واقعہ ہے, اور یہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے.
آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کو سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک 12-17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین میں بھی رحمت ہیں اور دنیا میں بھی رحمت ہیں، انسانوں اور جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، مسلمان اور کافر کے لیے بھی رحمت ہیں، جانور، درخت اور پتھروں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، بلکہ دونوں جہاں میں جتنی چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو یہ بات بھی لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہوں۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انبیاء اور فرشتوں سے افضل کیا ہے، اور خود فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے زمین کے مشارق و مغارب یعنی پوری زمین چھان ڈالی مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ کیا بات ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں،